وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد اور صلاۃ کے بعد لاتعداد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا بیان ایک عظیم صوفی شاعر جن کو دنیا اس نام کے ساتھ یاد کرتی ہے، سلطان الشعراء برہان الفضلاء وادی خطابت فرید وحید حضرت ابو الحسن یمین الدین المعروف بہی امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ طوطی ہند، ان کی شان اور مناقب کے حوالہ سے بیان کا موضوع ہے، اس لیے کہ 18 شوال المعظم 725 ہجری بروز جمعۃ المبارک آپ کا وصال ہوا، یعنی اس مہینے کی 18 تاریخ کو شوال کے 18 تاریخ بروز جمعۃ المبارک 725 ہجری آپ کا وصال ہوا۔ اس مناسبت سے آج بیان کا موضوع ہے حضرت ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو طوطی ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالہ سے۔ سلطان شعراء برہان الفضلاء فرید وحید حضرت ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قبیلہ لاجین کے امراء میں سے تھے، جو بلخ کے اطراف کے ترکوں میں سے۔ آپ کے والد ماجد شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہاں سے ہجرت فرما کے ہندوستان کا قصد کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب چنگیز خان ظالم بادشاہ، اس کی فوج پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کا نشانہ بنائے ہوئے تھی، اور ہر طرف مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی۔ گاؤں کے گاؤں، قصبے کے قصبے، شہر کے شہر، علاقے کے علاقے، ہر طرف مغولوں کی فوج تباہی مچا دیتی، اور جوان، بچے، بوڑھے، بزرگ، ہر کوئی ان کی جو ہے وہ تلوار کا نشانہ بنتا۔ یعنی ان کا ایک ہی مشن تھا کہ مسلمانوں کو اس کائنات سے، اس زمین سے مٹانا، ان کا یہ مقصد تھا۔ اس لیے نہ کوئی بوڑھا چھوڑتے اور نہ ہی کوئی بوڑھی عورت چھوڑتے،
اور نہ ہی کوئی شیر خوار بچہ چھوڑتے، اس بچے کو بھی وہ قتل کر دیتے کہ کہیں اس سے مسلمان پھر آگے ان کی نسل شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے جدھر ان کا رخ ہوتا، جس قصبے علاقے کی طرف چنگیزی فوج کا رخ ہوتا تو گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ پامال کر دیتے، بستیوں کو تباہ کر دیتے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں یہ ہے کہ بعض ایسے علاقے اور قصبے اور گاؤں ان کا نام و نشان تک وہ ختم کر دیتے، ایسے لگتا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، یہ حال وہ کر دیتے گاؤں کا۔ تو اس وقت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قافلے کے ساتھ ہجرت فرما کے ہندوستان کا جو ہے وہ سفر باندھا اور آپ ہندوستان میں تشریف لائے۔ تو اس وقت ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے تو پٹیالی گاؤں میں، جس کو بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مومن آباد کہتے ہیں، اور آج کل تو تقریباً اس کا نام امیر خسرو نگر ہے، اس جو ہے وہ گاؤں میں امیر خسرو کی ولادت ہوئی ہندوستان میں۔ ہندوستان کے پٹیالی گاؤں میں امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت شیخ سیف الدین محمود شمسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوئی۔ تو جب آپ کی 6 سال کی عمر تھی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو لیا اور اپنے دوسرے بیٹوں کو لیا، تو وہ دہلی میں تشریف لائے۔ تو شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صحبت میں تشریف لائے، تو خود بھی اور اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جن کی اس وقت عمر 6 سال تھی، شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست پاک پر خود بھی مرید ہو گئے اور اپنے بیٹوں کو بھی مرید کروا دیا۔ یعنی 6 سال کی عمر میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق جو تھا وہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے بچپن ہی سے جو آپ کی طبیعت تھی اس میں سوز تھا، اور اس میں اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی محبت حد درجے سے بھری ہوئی تھی۔ آپ حد درجہ اپنے پیر و مرشد سے محبت فرماتے اور حد درجہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے، اور آپ بے حد اللہ کی عبادت کرتے۔ اور امیر خسرو ہی ہے کہ جنہوں نے اردو زبان کی ابتدا فرمائی۔ یہ جو ہم آج کل اردو بولتے ہیں نا، اردو کی جو زبان کی ابتدا ہوئی ہے اس کے موجد امیر خسرو ہے، انہوں نے اس زبان کو بنایا اور آج وہ ہم جو ہے وہ بولتے ہیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تعلق ایک طرف شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے تھا، ان کے مرید تھے، ان کی سنگت اور صحبت میں رہتے، اور دوسری طرف وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو امیر کا لقب ملا ہوا تھا۔ تو بادشاہوں کے دربار میں بھی آپ کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 7 بادشاہوں کا دور پایا، اور 7 بادشاہوں نے انہیں اپنے پاس رکھا، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پاس رکھا، اور ان سے جو آپ کلام لکھتے تھے وہ کلام کو سماعت کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی جب مجلس لگتی تو اس میں امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنا لکھا ہوا کلام پیش کرتے تھے، تو آپ کی آواز میں یہ بہت درجے کا سوز تھا، اور آپ کے کلام میں نہایت ہی اعلیٰ قسم کا سوز تھا۔ اور جب آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے
تو جو سب سے پہلے کلام پڑھا جاتا وہ آپ کا ہی کلام ہوتا، اور آپ خود کلام فرماتے۔ سلطان مبارک شاہ خلجی کی وفات کے بعد آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حد درجہ حاضری دینا شروع کر دی، اور عبادات اور ریاضات کثرت کے ساتھ شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 40 سال تک روزہ رکھا، 40 سال تک روزہ رکھا، اور رات اور دن اللہ کی عبادت کرتے، بادشاہوں کے پاس بھی تشریف لے جاتے اور اپنے مرشد کی سنگت صحبت بھی تشریف لاتے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو کلام لکھا وہ 5 لاکھ اشعار سے کم اور 4 لاکھ اشعار سے زیادہ، 4 لاکھ اور 5 لاکھ کے درمیان، یعنی اتنے اشعار آپ نے لکھے، 2-400 نہیں، 2-4 ہزار نہیں جی، 2-4 لاکھ نہیں، 5 لاکھ اشعار سے کم اور 4 لاکھ سے زیادہ اشعار آپ نے کلام لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ایک مرتبہ سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ اپنا لعاب دان، اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں ڈالیے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ دولت تو شیخ سعدی شیرازی لے گئے ہیں، یہ دولت یعنی لعاب دان کی دولت شیخ سعدی شیرازی لے گئے ہیں، میں نے اپنا لعاب دان میں نے ان کی جو ہے وہ منہ میں ڈال دیا ہے۔ آپ واپس ہوئے تو آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میں نے اس طرح آپ کے اشارے سے سیدنا خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ یہ دولت تو شیخ سعدی شیرازی لے گئے۔ جس طرح اس مہینے میں اس کی 18 تاریخ کو امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اسی طرح اسی مہینے کی 5 تاریخ کو شیخ سعدی شیرازی کا بھی وصال ہوا۔ وہ بھی نہایت ہی اعلیٰ مرتبے کے صوفی تھے، اور وہ بھی بہت عظیم شاعر تھے، عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے بستان شادی، گلستان شادی فارسی میں کتابیں لکھی، اور نہایت ہی عظیم جو ہے وہ کلام تھا ان کا، اور عظیم جو ہے وہ معرفت کی باتیں تھیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابن جوزی جیسے محدث کے پاس علوم کو حاصل کیا بغداد شریف میں جا کر، اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی شرف الدین اور لقب سعدی تھا۔ شیرازی، آپ شیراز علاقہ میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کا یہ نام پورا ہو گیا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یعنی 691 ہجری 5 شوال المعظم جمعۃ المبارک ان کا بھی وصال ہوا ہے، یعنی 102 سال انہوں نے عمر پائی، دنیا سے پردہ فرمائے 752 سال ہو گئے، آج بھی نام یاد روشن ہے۔ کیوں نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، عشق اور محبت میں، رسول اللہ کی عشق اور محبت میں اپنے جو ہے وہ تن من دن کو قربان کیا، اور ذکر و فکر میں رہ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزارا، اس لیے جو ہے وہ آج ان کا نام روشن ہے۔ 14 پیادل حج کیے، آج کوئی 2 حج کر لے تو اپنے آپ کو الحاج کہتا ہے۔ یہاں سے جہاز اڑا 3 گھنٹے میں اپنے لاہور سے جو ہے وہ مکہ میں پہنچا 3-4 گھنٹے میں، لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو حج کرنا بڑا آسان ہے، عمرہ کرنا بڑا آسان ہے، یعنی سفر کے لحاظ سے یہ سہولت ہے کہ بندہ جو ہے وہ گاڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ پھر آگے سے جہاز کے ذریعے سفر کرتا ہے، اور آگے بھی جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، لیکن اس وقت کی بات ہے تقریباً
جو ہے وہ 52 سال آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے، لوگ اس وقت جو حج کرتے عمرہ کرتے پیادل سفر ہوتا، خچروں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، قافلوں کے ذریعے، خطرہ بھی ہوتا تھا رستے میں ڈاکو نہ پڑ جائیں، لوٹ نہ لیں، اور وہ ڈاکو جو ہے وہ مال و متاع بھی لوٹ لیا کرتے تھے اور جان کو بھی جو ہے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا، یعنی قتل بھی کر دیتے تھے۔ اس جو ہے وہ زمانے میں آپ نے 14 حج پیادل کیے، یقیناً یہ اس کے مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کے گھر سے محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی بہت بڑے صوفی تھے اور عاشق رسول تھے، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی جو ہے وہ بہت بڑے صوفی اور عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت شیخ سعدی اپنے، یہ تو شیخ سعدی کا مختصر ذکر آیا تھا تو میں نے یہ کر دیا۔ تو جس وقت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جا کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دولت شیخ سعدی لے گیا۔ تو اس وقت آپ نے یعنی شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے، اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دان امیر خسرو کے منہ میں ڈالا، تو پھر ایسی برکات ظاہر ہوئی کہ کلام میں ایسا سوز آیا اور ایسی جو ہے وہ چاشنی آئی کہ آپ نے 99 کتابیں لکھی، 99 کتابیں لکھی اور 4 لاکھ سے زائد 5 لاکھ سے کم اشعار لکھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ کے مرشد شیخ نظام الدین محبوب الہی فرماتے تھے، فرمایا قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو دنیا سے آئے ہو، میرے لیے کیا لائے ہو، تو ہر کوئی کسی نہ کسی کو پیش کرے گا۔ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا اے نظام الدین محبوب الہی میری بارگاہ میں تم کیا لائے ہو، تو میں امیر خسرو کو پکڑ کر پیش کر دوں گا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں امیر خسرو کو لے کر آیا ہوں۔ اور فرماتے امیر خسرو کا سینہ سوز کے ساتھ پر ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ پر تھا، اور آپ کے سینے کا حال یہ تھا کہ سینے کے اوپر کا جو قمیض تھا، کرتا تھا، وہ جو سینے کے اوپر والی جگہ ہوا کرتی تھی، وہ سینے میں جو عشق تھا اس عشق کی تپش سے وہاں سے ہمیشہ جلا رہتا تھا، وہ قمیض کا ٹکڑا سینے والی جگہ سے جلا رہتا تھا، یعنی اس قدر جو ہے وہ سینے میں جو ہے وہ سوز تھا، اور اس قدر جو ہے عشق مصطفیٰ کی تپش تھی اور اللہ کی معرفت کی تپش تھی کہ آپ کے سینے کو اس جگہ سے ہمیشہ جب بھی قمیض نہیں پہنتے تو جو وہ کرتا وہ ٹکڑا سینے کے ساتھ ٹچ ہوتا تو اس گرمی سے، اس حرارت سے، معرفت الہی کی حرارت سے، عشق مصطفیٰ کی حرارت سے وہاں سے وہ قمیض کا حصہ جل جایا کرتا تھا۔ اس لیے شیخ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا میں جب دنیا سے اکتا جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں ہر شے سے اکتا جاتا ہوں، تنگ ہو جاتا ہوں، امیر خسرو جب تو میرے پاس آتا ہے تو میں تجھ سے نہیں اکتاتا، ہر شے سے دل تنگ پڑ جاتا ہے لیکن تجھ سے دل نہیں تنگ پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا کہ تیرے دل میں جو ہے وہ معرفت الہی ہے، اس کے مصطفیٰ کی حرارت ہے۔ اور شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے جو ہے وہ بالا خانے میں تشریف لے جاتے تو آپ کو جب تسبیح عطا جو ہے وہ پکڑا دی جاتی تو آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے، تو اس وقت کسی مرد و عورت کی ہمت نہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کو بلائے یا آپ سے گفتگو کرے، لیکن فقط ایک ہستی تھی کہ اس وقت بھی آ کر آپ کے پاس بیٹھنے والی کہ کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ نظام الدین محبوب الہی سے گفتگو کرے اس وقت تسبیح پڑھتے ہوئے، لیکن امیر خسرو تھے جب آپ جا کر بیٹھ جاتے مرشد دیکھتے، فرماتے امیر خسرو بتاؤ پھر کیا آج کے حالات ہے؟
امیر خسرو شروع ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ تسبیح بھی پڑھتے جاتے، امیر خسرو کی ساری گفتگو کو بھی سنتے جاتے، کسی اور کی ہمت نہ ہوا کرتی تھی، لیکن امیر خسرو گفتگو فرمایا کرتے تھے شیخ کی بارگاہ میں، اور شیخ سنا کرتے تھے اور فرماتے ہر شے سے اکتا جاتا ہوں، تجھ سے نہیں اکتاتا۔ اس لیے فرماتے کہ شریعت کا اگر ڈر نہ ہو تو میری آرزو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک ہی قبر میں دفن کر دیے جائیں۔ اتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، جو ہے ایک تو مرید بھی تھے اور وہ پیر تھے، لیکن پیر کی مرید کے ساتھ اور مرید کی جو ہے وہ پیر کے ساتھ کتنی جو ہے وہ گہری جو ہے وہ راز و نیاز کی بات تھی کہ ایک دن شیخ نے فرمایا اگر شریعت مصطفیٰ نہ ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک ہی قبر میں دفن کر دیے جائیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں ہر قسم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور ایک دن فرمایا امیر خسرو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور درمیان میں خدا کو ضامن بنا کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب قیامت کے روز جنت میں جاؤں گا تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑلن پھر چھوڑ دے نہیں۔ ایسے لجپال ہونے چاہیے، ایسے مرشد ہونے چاہیے کہ دنیا میں اچھی جو ہے صحبت کا اثر ہو کہ دنیا یاد کرے، اور مرنے کے بعد جنت میں تب جائیں کہ ساتھ چاہنے والے کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ فرمایا خدا کو ساتھ ضامن بنا کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب جنت میں جاؤں گا تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز تہجد میں روزانہ 7 پارے پڑھا کرتے تھے، 7 پارے تہجد کی نماز میں روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے پہلے سنا 40 سال آپ نے روزہ رکھا اور کلام آپ نے لکھا، بادشاہوں کی جو ہے وہ بادشاہوں کی کچہریوں میں بھی رہے اور ان کے خاص الخاص رہے، بادشاہوں کے خاص الخاص رہے۔ اور اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر پیر دیکھ رہا ہے تو نظام الدین کو دیکھو، اگر مرید دیکھنا ہے تو امیر خسرو کو دیکھو۔ نظام الدین جیسا پیر کوئی نہیں، امیر خسرو جیسا مرید کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروان ایک مرتبہ آپ کہیں گئے ہوئے تھے کسی بادشاہ کے پاس۔ آپ بادشاہوں کے پاس کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتے تھے، ایک تو بادشاہوں نے ان کو اپنی جو ہے وہ پاس رکھا ہوا تھا، اور جب ان کی مجلسیں ہوتی تو وہاں آپ کلام پڑھتے تھے، اور آپ کا کلام ہر درجے کا اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اور عظیم شاعر اور عظیم جو ہے وہ کلام اور عظیم آپ کی زبان میں تاثیر تھی کہ آپ کا کلام ہر ایک کے اوپر غالب آ جایا کرتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے مرشد نے فرمایا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ ان کی جو ہے وہ حالات زندگی دیکھو، ان کی حال جو ہے پھرو سیر کرو، تو ان کی طرف سے اجازت تھی، ورنہ آپ تو چاہتے تھے کہ میری ساری زندگی جو ہے وہ مرشد کی صحبت میں ہی گزر جائے۔ تو ایک مرتبہ آپ کہیں گئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اس نے کچھ سوال کیا، غربت تھی، تو غربت کی بنا پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے آ کر سوال کیا کہ حضور میں غریب ہوں تو مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ اچھا، حالانکہ شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے، محبوب الہی یہ لقب ہے آپ کا، وہ ہستی ہے کہ آپ کے آستانے پر روزانہ اتنا لنگر پکا کرتا تھا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 70 اونٹ پیاز کے چھلکوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، 70 اونٹ پیاز کے چھلکوں کا بوجھ اٹھاتے، اتنا لنگر روزانہ ہر خاص و عام کے لیے پکتا، صبح سے لے کر شام تک لنگر جو ہے وہ ہر شخص آپ کے دربار سے کھا کر جایا کرتا تھا، اور آپ خود روزے میں رہتے تھے، اور جب افطاری کا وقت آتا
جب خادم کچھ کھانا لے کر آپ کی افطاری کے لیے آپ کے سامنے لاتے، محبوب الہی کھانا پانی دیکھ کر رونا شروع کر دیتے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ خادم پوچھتے کہ شیخ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کھا کر جا رہی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے کھانے کا وقت آتا ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے، سارا دن روزے میں ہوتے ہو، جب افطاری کا وقت آتا ہے کھانا دیکھ کر روتے ہو۔ فرماتے کھانا دیکھ کر اس لیے روتا ہوں کہ تمہاری نگاہ کچھ اور ہے، پر میری نگاہ وہاں تک ہے کہ آج بھی میرے مصطفیٰ کے ایسے امتی ہے جن کے گھروں میں چولہوں میں آگ نہیں جلی، جب ان کے چولہے بن جلے دیکھتا ہوں اور ان کو بھوکا دیکھتا ہوں، نظام الدین کی روح تڑپ اٹھتی ہے، کیسے یہ کھانا کھاؤں، اس لیے آنکھیں پرنم ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کے امتی بھوکے سو رہے ہیں۔ اتنا لنگر تقسیم ہے، پھر بھی جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھوکے امتیوں کی فکر ہے، پھر بھی مخلوق خدا۔ اس لیے بلے شاہ نے فرمایا اٹھ کھڑک کے دکڑ بجے تکتا روے چلا، آن فقیر کھا کر جامن راضی ہو جر بلا۔ فرمایا کہ میں بے شک مخلوق خدا کھا کھا کر جا رہی ہے اور میں خوش ہوں، لیکن ایسی بھی مخلوق ہے جن کے جو ہے گھروں میں آج چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں پکا، اس لیے مجھے وہ نظر آتے ہیں۔ جب فقیر کھلاتا ہے، اللہ کی تقسیم جو ہے وہ کرتا ہے، جب جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر خیرات کرتا ہے، جب مخلوق خدا کھاتی ہے تو فقیر کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خود بھوکا ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، لوگوں کی عیدیں ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو کھلا کر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی روح باغ باغ ہو جاتی ہے مخلوق خدا کو کھلا کر۔ یہ مقام، یہ مرتبہ تھا اللہ والوں کا۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا شیخ لنگر پک چکا ہے، اجازت ہے تقسیم کرنے کی؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر کہ اس نے کہا شیخ لنگر پک چکا ہے، اجازت ہے تقسیم کرنے کی؟ آپ اسے خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا شیخ لنگر پک چکا ہے، تقسیم کرنے کی اجازت ہے؟ اس کی طرف دیکھا، فرمایا ٹھہر بھی جاؤ، ابھی تو صابر پیا کلیاری کا لنگر جاری ہے، رسول اللہ کی توجہ اس طرف ہے، جب میرے آقا ادھر توجہ فرمائیں گے تو ہم لنگر کھول دیں گے۔ پتا چلا یہ لنگر جو ہے وہ کرنا اور اس کی تقسیم کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ ہوا کرتی ہے، یا اللہ کی عطا ہوا کرتی ہے۔ لنگر تب جو ہے مزارات پر جاری ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو، دنیا میں بھی وہ کھلاتے رہے، آج قبروں میں بھی چلے گئے، تب بھی عوام ان کے مزارات پر لنگر کھاتی ہے، خوب سیر ہو کر جاتی ہے۔ کہیں دودھ کی سبیلیں ہیں، کہیں جو ہے وہ کھانا چل رہا ہے، کہیں جو ہے وہ کچھ جو ہے انداز میں لنگر چل رہا ہے۔ یہ بادشاہوں کے در سے یہ نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ آیا، سائل، اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، کچھ عطا کیجئے۔ روزانہ جتنی فتوحات ہوا کرتی تھی، روزانہ ہی خیرات کر دیا کرتے تھے، جتنا بھی اللہ کی توفیق سے آتا، جتنا بھی رسول اللہ کی نگاہ سے آتا، صبح سے لے کر شام تک سب خیرات کر دیتے۔ غربا کو، امراء کو جو آتا خالی نہ لوٹتا، جو سوال کرتا اس کو وہی عطا کر دیا جاتا، اور اگر زہری مال و دولت لینے کے لیے آتا تو اسے مال و دولت دے دیا جاتا۔ یعنی جتنا صبح سے لے کر شام اللہ رسول کے خزانے سے ملتا وہ بینک میں جمع نہیں کرواتے، وہ اپنے پاس نہیں جوڑ کر رکھتے تھے، کہتے یہ مخلوق خدا میں تقسیم کر دو، کر اللہ اور عطا فرما دے گا، کل اللہ اور عطا فرما دے گا۔ حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے وہ پریشان ہو گئے کہ لوگ جو ہے اتنی جو ہے وہ بے تحاشا لوگ نظام الدین کے دربار میں جا کر لنگر کھاتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ لنگر آتا کہاں سے ہے، یہ پیسے آتے کہاں سے ہے، اور حتیٰ کہ خفیہ طور پر جو ہے وہ جانچا بھی جاتا، پڑتال بھی کی جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے 2 دروازے بنائے ہوئے تھے اپنے مکان کے، فرمایا کرتے تھے ادھر سے بادشاہی آئے گی، ادھر سے جو ہے وہ صوفی تصوف صوفی کی نکل جائے گی، ادھر سے فقیری نکل جائے گی، ادھر سے بادشاہ آئے گا،
ادھر سے نظام الدین نکل جائے گا، ادھر سے بادشاہ آئے گا، ادھر سے نظام الدین نکل جائے گا۔ یعنی بادشاہ آپ کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن کسی بادشاہ کو آپ زیارت نہیں کروایا کرتے، نہ کسی بادشاہ کو ملنے کی اجازت ہوا کرتی تھی کہ جناب بندہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اتنے جو ہے وہ سخی تھے اور اتنی سخاوت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آنے والا آیا، اس نے سوال کر دیا، غریب ہوں، پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ کے خزانے میں سے کچھ آتا ہے تو عطا کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ آیا۔ جب کچھ نہ آیا، دوسرا دن ہوا تو اس نے کہا کہ بہت غریب ہوں، کچھ عطا کر دو۔ فرمایا اچھا ٹھہر جو، اللہ کے خزانے میں سے کچھ آتا ہے تو عطا کرتے ہیں۔ کچھ نہ آیا، اپنی دونوں جوتیوں کو اتارا، فرمایا اسے لے جاؤ۔ اس سائل کے حوالے کر دی، فرمایا اسے لے جاؤ۔ آپ جانتے تھے کہ بظاہر یہ میری دو جوتیاں ہیں، لیکن ان کا مل جو ہے وہ امیر خسرو ڈالے گا، امیر خسرو ان کا جو ہے وہ مل ڈالے گا، اس بندے کو غریب کو امیر کر دے گا۔ جس وقت وہ جوتیاں لے کر، اسے تو ایک پیر کی جوتیاں ملی ہوئی تھی اور وہ لے کر چل پڑا، لیکن جب وہ چل پڑا، امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کی کچہری سے کلام سنا کر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے 5 لاکھ درہم دیے تھے نذرانے کے لیے۔ امیر خسرو کا دل بھی اس طرح کا تھا، جتنی بادشاہوں سے چیز آتی تھی سب خیرات کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ جمع کرنا، سب خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 لاکھ درہم بادشاہ نے دیے تھے۔ امیر خسرو کے پاس وہ تھے، وہ جو ہے وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اور وہ فقیر، وہ غریب جو ہے وہ آپ نظام الدین محبوب الہی کے جوتے لے کر وہ جا رہا تھا۔ رستے میں ملاقات ہو گئی، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا دلی سے آیا ہوں۔ فرمایا میرے شیخ کے شہر کے بارے میں بتاؤ، میرے شیخ کے آستانے کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا آپ کے شیخ کے آستانے سے ہی آ رہا ہوں۔ کہا پھر میرے شیخ کے بارے میں کہو۔ اس نے کہا میں غریب تھا، میں نے سوال کیا، انہوں نے مجھے یہ جو 2 جوتیاں عطا فرما دی کہ۔ فرمایا اچھا کیا لوگے؟ ان جوتیوں کا کیا لوگے؟ فرمایا کیا دو گے؟ کہا اس وقت میرے پاس 5 لاکھ درہم ہے، سب لے لو، سب لے لو، یہ جوتیاں مجھے دے دو، یہ میرے شیخ کی جوتیاں ہیں۔ قدر والے کو قدر ہوتی ہے، بے قدرے کو کیا پتا۔ جناب بندہ شیخ کی ہر شے سے محبت کرنی چاہیے، شیخ کی ہر شے سے جو ہے محبت اور عشق کرنا چاہیے، کیونکہ اس شے کا تعلق پیر کے ساتھ ہے اور پیر کا تعلق اس شے کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ ہر درجہ جو ہے اپنے مرشد سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ شیخ کی جوتیاں اس کے حوالے کر دیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ 5 لاکھ درہم تھے، ایک روایت آتی ہے 70 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 70 اونٹ تھے۔ کہا کیا دو گے؟ ایک روایت میں ہے یہ 5 لاکھ درہم ہے، لے لو، اور یا کہا کہ یہ 70 اونٹ ہے، یہ سارے لے لو، جوتیاں میرے حوالے کر دو۔ آیا تھا سائل، کس طرح اس کو مالا مال کر دیا۔ آیا تھا سائل 10 20 30 روپے دے، ہم جو ہے وہ کچھ سائل آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جا اٹا کٹا ہے جا کر کما، یعنی 10 روپے دینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے اس کو۔ یعنی اس کی جو ہے وہ سامنے والی شخصیت کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ یہ اس ہولیے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آزمائش ہی نہ ہو، اس وجود میں آنے والا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی نہ ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش ہی تو نہیں کہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اور پھر اللہ آزما رہا اور میں اس کو جو ہے وہ دھتکار رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے جب تیرے پاس کوئی سائل آ جائے، سوال کرنے والا، اسے مت جھڑکنا۔ اس لیے محبوب خدا کی بارگاہ میں جو آتا، آپ نے ساری زندگی کسی کو لا نہیں فرمایا بلکہ اس کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہی صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر صحابہ کو آئی تھی، صحابہ کی جو ہے صحبت میں تابعین رہے ان کو آئی تھی، آگے اولیاء اللہ کو وہی صحبت تھی، اس کا ہی فیض تھا۔ اس لیے اولیاء اللہ کسی کو محروم نہیں لٹاتے، اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ کیا تیرے 10 روپے سے وہ امیر تو نہیں ہوگا،
لیکن اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اگر تیرے پاس 10 روپے نہیں ہے تو کم از کم اس کو دعا سے نواز دے، اللہ تجھے تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے سلامت رکھے، جا کسی اور کے دروازے پر چلا جا، میرے پاس تو کچھ نہیں، اللہ تجھے اپنے خزانوں سے عطا کرے۔ سوال کرنے والے سائل کو دعا ہی دے دے اگر کچھ نہیں، لیکن اسے جھڑکنا تو ہٹا کٹا ہے اور آ گیا ہے میرے پاس مزدوری نہیں کر سکتا، جا کام کر، تیرے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے۔ ہم آگے سے اس طرح کرتے ہیں، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو اتنی انبار دولت کے لگے ہوتے ہیں، جٹا کچھ دنوں کے بعد جٹا پھٹ جو ہے وہ نیست و نبود ہو جاتی ہے بات، پھر بندہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے جادو نہیں کر دیا، پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے تعویذ نہیں کر دیے، کوئی میرے اوپر اسیب کا اثر تو نہیں ہو گیا، میرے اوپر کوئی جو ہے وہ نظر بد کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ ہرے نظر بد کا اثر نہیں ہوا، اسیب کا اثر نہیں ہوا، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی تھی کہ تو نے ایک آنے والے شخص کو جھڑک دیا، اس کے زہری حلیوں کو دیکھ کر تو نے اسے جھڑک دیا۔ اب دیکھ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے اس کو کس طرح مالا مال کیا، پاس کچھ نہیں تھا زہری پیسہ، اسے جوتیاں دے دی۔ آپ جانتے تھے ان کا ملک امیر خسرو ڈالے گا اور یہ بندہ مالا مال ہو جائے گا۔ کیا چاہتا ہے؟ کہا جوتیاں دے دے میرے مرشد کی، یہ 70 اونٹ لے لے یا 5 لاکھ درم لے لے۔ اس نے 5 لاکھ درم یا 70 اونٹ لیے۔ آپ نے اپنی مرشد کی جوتیوں کو لیا، وہ تو کچھ لے کر آ رہا تھا، بغل کے نیچے لے کر آ رہا تھا، آپ نے بغل کے نیچے جوتیوں کو نہیں رکھا، آپ نے اپنی مرشد کی جوتیوں کو دونوں کو سر کے اوپر رکھ لیا اور دلی کا سفر کیا۔ جب دلی میں پہنچے نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں، فرمایا امیر خسرو کیا لائے ہو؟ عرض کیا آقا آپ کی جوتیاں خرید کر لایا ہوں۔ اس جو ہے وہ سیل جس کو آپ نے عطا کی تھی، کتنے پیسے دے کر آئے ہو؟ میں 5 لاکھ درم لے کر آیا ہوں۔ مرشد نے کہا خسرو تھوڑے پیسے سے لے کر آ گئے ہو، تھوڑے پیسے سے سستی لے کر آ گئے ہو۔ امیر خسرو کو کیا کہا مرشد نے کہ سستی لے کر آ گئے ہو، جن کی جوتیوں کا مل مرید 5 لاکھ درم ڈالے۔ اب دیکھیں محبت اس کے دل میں کتنی ہوگی۔ آگے سے پیر نے فرمایا سستی خرید کر لے آئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر ایسے تینوں نہیں بات بنتی، ایسے تو مقام اور مرتبہ نہیں ملتا کہ بندہ اپنے پیسوں کو بھی چھپا کر رکھے، اللہ کے رستے پر نہ لگائے، اپنی جان کو بھی بچا کر رکھے، اللہ کے رستے پر قربان نہ کرے، اور جس وقت جہاد کی ضرورت ہو، جان کی قربانی کی ضرورت ہو، اس وقت جان کی قربانی پیش نہ کرے، مال کی قربانی کی ضرورت ہو تو مال کی قربانی کی جو ہے وہ نہ پیش کرے، مال کو بھی چھپا لے، جان کو بھی بچا لے، تو پھر مقام اور مرتبہ تو نہیں ملتا، پھر ایسے مقام و مرتبہ تو نہیں ملتا، پھر مقام و مرتبہ اس طرح ملتا ہے نہ مال کی پرواہ کرے نہ جان کی پرواہ کرے۔ مالک جیسے تیری رضا ہے ایسے میری رضا ہے، اے میرے آقا جیسے آپ کی رضا ہے ایسے میری رضا ہے، اے میرے حضرت میں نے یہ کئی مرتبہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آ گئے تھے، حتیٰ کہ جو اپنے مکان کا جو کمرہ تھا، اس وقت کچے مکان تھے، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ جو عورتیں ہوا کرتی وہ کپڑے سینے کے بعد سوئیوں کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا کرتی تھی، کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ آپ نے ابو بکر صدیق نے اس طرح ہاتھ پھیرا دیواروں پر کہ ابو بکر کے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاد کے لیے مال لاؤ، غازیوں کے لیے مال جو ہے وہ جنگ کے لیے مال لے کر آؤ، تو آپ نے ہاتھ پھیرا، حتیٰ کہ سوئی اگر جو ہے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوئی اس کو بھی اتار لیا، اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، ایک ٹاٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ زیب بطن کر لیا، کیکر یا ببول کے جو ہے وہ کانٹوں کے ساتھ اس کو سی لیا، ستر ننگا نہ ہو، اپنے جوتے بھی اتار کر اس گنڑی میں رکھ لیے، وہ گنڑی اٹھا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب نیچے اتاری میرے آقا نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کیا آقا سب کچھ لے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہوں۔ صدیق کو بھوکا نہیں مرا، صدیق کا نام قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد تک رہے گا۔ صدیق
جو ہے وہ اس کا نام صدیق کا نام جو ہے وہ دنیا کائنات کے ہر فرد کی زبان پر اور دل میں رہے گا۔ کیوں کہ صدیق نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، صدیق نے اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کی، جہاں جان پیش کرنا چاہیے جان پیش کر دی، جہاں مال کی ضرورت پڑی ہر شے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور پھر جب عرض کیا آقا گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، جناب جبریل آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا لباس، صدیق کا جو لباس ہے پہنا ہوا، آسمانوں کے سارے فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے میرے یار کے لباس، میرے یار کے لباس میں تم بھی آج فرشتوں نے نوری جو ہے وہ لباس کو اتار کر، نوری قباؤں کو اتار کر جو ہے وہ اس ٹاٹ والے لباس میں آ گئے ہیں، کیونکہ صدیق کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند لگی ہے۔ اور اللہ سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ذرا صدیق سے پوچھئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تجھے ایک تو سلام بھیجتا ہے، ایک فرماتا ہے کیا تو اس حال میں راضی ہے، سب کچھ جو ہے وہ قربان کر کے اس حال میں راضی ہے۔ ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسم تڑپ گیا، عرض کی آقا میں تو بار بار اپنے رب پر راضی ہوں، میں تو بار بار اپنے رب پر راضی ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں اپنے رب پر راضی ہوں، لیکن آپ جبریل سے پوچھ دیجئے کہ اللہ تو بھی مجھ پر راضی ہے، اے اللہ تو بھی مجھ پر راضی ہے۔ جناب بندہ اس لیے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ قیامت والے دن ان کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کیا بدلہ دے گا صدیق اکبر کی مال قربان کرنے، جان قربان کرنے کا کیا بدلہ دے گا؟ علماء فرماتے ہیں یہ بدلہ دے گا اللہ کہ جب سب لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا تو فرمائے گا پہلے سب لوگ آ جاؤ اور میرا دیدار کر لو۔ جب سب لوگ چل کے جن کو دیدار خدا بندی نصیب ہونا تھا ان کو جب دیدار خدا بندی ہو گیا، اللہ فرمائے گا چلے جاؤ۔ اب اللہ فرمائے گا ایک اکیلا میں ہوں گا یا میرے نبی کا یار صدیق ہوگا، وہ مجھے دیکھے اور میں اسے دیکھوں۔ یعنی جب مخلوق کو اللہ اپنا آپ دکھائے گا تو سب کو دکھائے گا ایک مرتبہ، لیکن جب محبوب کے محبوب کو دکھائے گا تو اکیلا دکھائے گا اپنے آپ کو، یہ صلہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، میں عرض کر رہا تھا پھر مقام اور مرتبہ ایسے نہیں مل جایا کرتا، تن من دن قربان کرنے سے ہی مقام اور مرتبہ ملتا ہے، ویسے نہیں ملتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کا وقت آیا، فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے، تب جب جو ہے عالم سکرات نزا کا عالم ہوا، اس وقت تو بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، دوست احباب کو بھول جاتا ہے، دنیا کی ہر شے کو بھول جاتا ہے، پر وہ میری اور تیری بات ہے۔ اللہ والے اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں مست اور الست رہتے ہیں، اس وقت بھی ان کا آخری کلام بھی جو ہوتا ہے یا نبی کی حدیث ہوتی ہے یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا اللہ کا ورد ہوتا ہے یا لا الہ الا اللہ سے زبان چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کیا فرمایا نزا کے عالم میں؟ فرمایا امیر ہے، امیر ہے، آواز آئی نصیر ہے۔ کیا ہے؟ نصیر ہے۔ امیر خسرو نہیں تھے وہاں، امیر خسرو نہیں تھے اپنے مرشد کے پاس جب ان کا وصال ہو رہا تھا، تو اس لیے آخری وقت بھی فرمایا امیر ہے، تو آواز آئی نصیر ہے، کیونکہ آپ کا جو دوسرا خلیفہ تھا وہ حضرت خواجہ نصیر الدین محبوب چراغ ڈیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو بہت بڑے عالم دین تھے اور جو ہے وہ صوفی باصفا تھے اور اہل جو ہے وہ صاحب کرامت تھے اور بڑے چوٹی کے بزرگ تھے۔ امیر خسرو اور پھر صحبت کن کی ہے؟ جو محبوب خدا ہے ان کی صحبت میں رہیں تو پھر جو ہے وہ ان کی صحبت میں رہنے والا نامراد تو نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ کامل تھے اور جو ہے اکمل تھے، ان کا نام تھا نصیر۔ فرما وہ موجود تھے وہاں، کہا امیر ہے، آواز آئی نصیر ہے، پھر کہا امیر، کہا نصیر، پھر کہا امیر،
پیر فرما رہے تھے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، آخری وقت میں وصال کے وقت فرما رہے تھے امیر، تو آگے سے نصیر فرماتے نصیر حاضر ہے، پھر کیا امیر کہا نصیر حاضر ہے، پھر کہنے لگے 3 مرتبہ کہنے کے بعد فرمانے لگے کہ میری مرضی ہے امیر کو ملے، اللہ کی مرضی ہے نصیر کو ملے، میری مرضی ہے نصیر کو اپنے امیر کو ملے، اللہ کی مرضی ہے نصیر کو ملے، آؤ نصیر تمہیں ہی عطا کر دیتے، آؤ نصیر تمہیں ہی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اپنی جو ہے متبرک چیزیں جناب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے نصیر محبوب چراغ دہلی کے حوالے کی اور ان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، اور پھر ان کا وصال ہو گیا۔ جس وقت ان کا وصال ہوا، امیر خسرو جب واپس آئے، لوگوں نے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی وفات کو پردے میں رکھا، انہیں پتہ تھا کہ امیر خسرو برداشت نہیں کر سکیں، جب سنا تو برداشت نہیں کر سکیں گے اور مر جائیں گے، تڑپ جائیں گے، اس لیے راز میں رکھا، لیکن پتہ تو چل جاتا ہے نا۔ لیکن جب پہنچے کیا حال ہوا تھا، جب بلال حبشی رسول اللہ کے وصال کے بعد شام چلے گئے، جب آقا مدینے کی گلیوں میں مسجد میں نظر نہ آئے تو بلال چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، کہاں شام میں، وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن میرے آقا خواب میں آئے، فرمایا بلال ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے، شام نے ڈیرا لگا لیا ہے، بس زیارت ہونا تھی۔ حضرت بلال کی کیفیت بدل گئی، شام سے دوڑے مدینہ میں اور آ کر گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا اور ہر ایک کو پوچھنا شروع کر دیا میرے آقا محبوب کائنات کہاں ہے، محمد عربی کہاں ہے، اور کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی بچوں سے پوچھتے، کبھی جوانوں سے پوچھتے، بوڑھوں سے پوچھتے، عورتوں سے پوچھتے محمد عربی کہاں ہے۔ یعنی کیفیت اس طرح تھی کہ جناب سمجھ نہیں آ رہا تھا، حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی بھول گئے، اور جناب والا گلیوں میں، بازاروں میں اور جناب والا مسجد میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت جناب والا کے جو ہے سارے تلاش کرنے کے بعد تربت انور پر نگاہ پڑی، بلال وہاں گر گئے، اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلا بلال آئے، ہر طرف سے لوگ آئے، انہوں نے کہا بلال آپ اذان سنا دیں تاکہ ہمیں رسول اللہ کی یاد وہ تازہ ہو جائے۔ فرمایا تمہیں پتہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اس دن کے بعد میں نے اذان پڑھنا چھوڑ دی، میں نے اذان پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو نہیں مانے گا، تو گئے حسنین کریمین کی بار آقا کے نواسوں کی بارگاہ میں کہ بلال آقا کے نواسوں کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اور جس وقت جناب اللہ وہاں جا کر لوگوں نے عرض کیا بلال آئے ہیں، آپ جا کر سفارش کریں وہ اذان ہمیں سنا دیں۔ جناب حسنین کریمین آئے، چاچو وہ اذان سنائیں جو میں ہمارے آقا کو سنایا کرتے تھے، جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ اب بلال ٹال تو نہیں سکتے تھے، جس وقت حسنین کریمین نے یہ کہا تو وہیں اسی جگہ پر بلال حبشی کھڑے ہو گئے۔ وہ پڑھتے کیوں نہیں تھے اذان، اور یہ حال کیوں ہو گیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ جب بلال حبشی اذان پڑھا کرتے تھے تو جب کہتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جدھر میرے آقا جلوہ فرما ہوتے، اگر ادھر تشریف فرما ہوتے بلال اذان پڑھتے ہوئے اپنا رخ ادھر کر لیتے اور حضور کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جلوہ ادھر ہوتا بلال اپنا رخ انور اس طرف کر لیا کرتے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف فرما ہوتے بلال اپنا رخ انور اس طرف کر لیا کرتے تھے۔ میرے آقا کا جلوہ دیکھا کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب فتح مکہ ہوا بلال کو میرے آقا نے فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اذان پڑھو۔ جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے گئے اور کھڑے ہو کر کبھی ادھر دیکھتے گئے کبھی ادھر دیکھتے گئے، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتے گئے، میرے آقا نے پوچھا بلال اذان کیوں نہیں پڑھتے؟ آقا جب مدینے میں تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، اب بیت اللہ تو میرے قدموں کے نیچے ہے، منہ کس طرف کر کے اذان پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا تیری مرضی کیا ہے؟ عرض کی آقا میری مرضی یہ ہے بیت اللہ کے اوپر کھڑا ہوں، آپ سامنے کھڑے ہوں، میں آپ کی طرف رخ کر کے اذان بلال حبشی ایسے عاشق رسول تھے، تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، اس لیے جناب اذان چھوڑ دی کہ میرے مصطفیٰ کا وصال ہو گیا تھا زہری۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام
اس لیے جب دیکھتے تو وہ نظر نہ آتے، تو بلال نے اذان پڑھنا شروع کر دی، جب چھوڑ دی، جب حسنین کریمین نے آ کر کہا، کھڑے ہو گئے وہاں، جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے کے در و دیوار میں جب یہ بلال کی آواز گونجی، ہر طرف آہو بکا، ہر طرف لوگ روتے ہوئے، مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان سسکیاں باندھتے ہوئے، جسموں پر لرزہ طاری ہے۔ کیوں کہ بلال حبشی محمد الرسول اللہ کے زہری زمانہ میں جب اذان پڑھا کرتے تھے اور رسول اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ دور دوبارہ یاد ہو گئی، اس کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس لیے ہر ایک کے گھر سے جتنے بھی افراد تھے انہوں نے مسجد نبوی کا رخ کیا، لوگ روتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے اور جا کر بلال کی وہ سوز والی اذان کی آواز کو سنتے جا رہے تھے۔ بلال اذان پڑھتے گئے اور جب پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب دیکھا ادھر ادھر میرے آقا نظر نہ آئے، بلال برداشت نہ کر سکے، آگے الفاظ منہ سے نہ نکلے بلکہ زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے، زمین پر گرے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو روتے ہوئے شام کی طرف تشریف لے گئے۔ عشق مصطفیٰ دل میں اس طرح ہوتا ہے، پھر بات بنتی ہے، اگر اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اگر جو ہے دنیا کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ محبوب نہیں ہے، مصطفیٰ پیارے نہیں ہے، تو پھر اپنے ایمان کا جو ہے وہ اپنے ایمان کو دیکھ، تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، تو ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ تیرے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، مصطفیٰ کی کم ہے، تیرا ایمان نہیں، تیرے دل میں تیری اپنی محبت زیادہ، اور دوست و احباب اور عزیز و اقربا کی محبت زیادہ، بیوی بچوں اولاد کی محبت زیادہ، اور مصطفیٰ کی نہیں۔ اپنے ایمان کی خبر لے، تیرے دل میں ایمان نہیں۔ ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت بیوی سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، دوست احباب سے بڑھ کر، پورے جہان سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت ہے تو ایمان کامل ہے، ورنہ جو ہے وہ ایمان مکمل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ، دوست احباب، ہر شے سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھو، مجھ سے پیار نہ رکھو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ ساری ہستیاں، چاہے شیخ سعدی شیرازی ہے، چاہے عبد الرحمن جامی ہے، چاہے امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، یہ جتنے بھی گزرے ہیں جناب والا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق میں جو ہے وہ عشق میں مستغرق تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کے یہ عاشق تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے یہودی سلام کرے ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، عیسائی سلام کرے اس کا جواب دیتے ہیں، منافق سلام کرے اس کا بلند آواز سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھا جا رہا ہے، یعنی یا نماز کے بعد پڑھا جا رہا ہے یا جمعے کے روز کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا ہے، ہمارا حال ذرا مشاہدہ کیجئے، کتنے ہم عاشق ہیں، کتنی دل میں محبت ہے۔ یہودی کی تو آواز، یہودی کو جواب دینے کے لیے آواز اونچی ہو، عیسائی کو جواب دینے کے لیے آواز اونچی ہو، منافق کو جواب دینے کے لیے آواز اونچی ہو، اور دوست احباب کے لیے سلام کرتے وقت آواز اونچی ہو، لیکن جب آقا مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھا جائے ہماری آواز ہی نہ نکلے۔ کتنے ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کی خبر لو کہ کوئی کتنا ایمان والا ہے، پتہ چل جائے گا کتنا حضور سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس پر اور بھی بڑی باتیں ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس پر اور بھی بے شمار کثیر التعداد جو ہے وہ باتیں ہیں، لیکن میں کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، میں اسی پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ موضوع کو، اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ الغرض آپ کا وصال 18 شوال 725 ہجری جمعۃ المبارک کو ہوا، آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 718 سال ہو گئے۔ آج بھی دنیا کائنات کے لوگوں سے پوچھئے امیر خسرو کون تھے، تمہیں بتائیں گے کہ امیر خسرو کون تھے۔
تمہیں بتائیں گے امیر خسرو کون تھے۔ اور دنیا سے پردہ فرمائے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تقریباً 750 سال کے قریب ہو گئے۔ دنیا کائنات کے لوگوں سے پوچھئے سعدی شیرازی کون تھے، تمہیں بتائیں گے کہ سعدی شیرازی کون تھے۔ آج بھی دنیا سے پوچھئے عبد الرحمن جامی کون تھے، تمہیں بتائیں گے لوگ کہ عبد الرحمن جامی کون تھے۔ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا تھا۔ میں کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں ایمان کی خبر لے، اپنے ایمان کی خبر لے۔ وہ تو جامی سے بھی واقف ہیں، قبر میں لیٹے ہوئے جانتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ جامی لگا ہوا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کس عشق و محبت میں آ رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ دل کی کیفیت غیبی ہوتی ہے، کیونکہ جو عشق ہوتا ہے یا جو خضوع و خشوع ہوتا ہے یا جو بات ہوتی ہے دل کے اندر، وہ پردہ غیب کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے بھی نہیں آیا ہے۔ لاکھوں میل دور میرے آقا اس کے دلوں سے واقف ہیں، اس سے اس کی جو ہے وہ جو اس کی آرزو ہے، جو اس کا عشق کی حرارت تھی، اس سے بھی واقف ہیں۔ کیوں نہ واقف ہو؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، خدا کی قسم وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ پر اتنا بھی تو ہو کوئی کرے عادل سے، اندر سے آ کرے مصطفیٰ کو خبر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کہ کوئی کرے عادل سے۔ لوگ بتائیں گے جامی کے دل میں کتنی محبت تھی، امیر خسرو کے دل میں کتنی محبت تھی، شیخ سعدی شیرازی کے دل میں کتنی محبت تھی، علامہ رومی کے دل میں کتنی محبت تھی۔ لوگ تمہیں بتائیں گے کون تھا رومی، کون تھا سعدی، کون تھا شیرازی، کون تھا خسرو، کون تھا، یہ کون تھے؟ یہ بڑے بڑے عشاق تھے، ان کا بڑے بڑے جو ہے وہ عشاق میں نام ہے۔ یہ جو ہے ان کا سب سے بڑا جو سردار تھا، کیونکہ یہ بڑے بڑے شاعر تھے، عالم بھی تھے، لیکن جو ہے کلام ان کا جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ شور رکھتا تھا، ان کا کلام اس میں سوز تھا، اس لیے فارسی کلام اور اس کے عربی کلام اور جو ہے وہ فارسی کلام ان کا ترہ امتیاز تھا، اور جو ہے ان کی زبانوں میں بھی جان تھی، ان کے کلام میں بھی جان تھی، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشاق تھے۔ کیوں نہ ہو کہ ان کا جو سردار تھا وہ نبی کا صحابی تھا، حضرت حسان بن ثابت تھا۔ ان کے دل کس طرح نبی کی محبت کے ساتھ سرشار تھے، کس طرح جو ہے وہ مدینہ میں بزم لگا کرتی تھی، کس طرح حضور فرمایا کرتے تھے حسان میرے ممبر پر آؤ، میری نعت سناؤ، میرا کلام سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے آقا آپ کا ممبر اور آپ کا غلام، میں اس ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا، آقا میں جو ہے اس قابل نہیں۔ میرے آقا فرماتے حسان واقعی اس قابل نہیں، پر میری نعت نے، میری تعریف نے، میرے کلام نے تجھے اس قابل بنا دیا، یہاں کھڑا ہو جا، میں تیرا کلام سننا چاہتا ہوں، ذرا کلام تو سنا۔ صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی شریف میں بزم لگی ہوتی، مسند صدارت پر آمنہ کے لال حبیب رب کائنات تشریف فرما ہوتے، نبیوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے رہبر اور رہنما تشریف فرما ہوتے۔ حسان جو ہے وہ ممبر پر اپنا کلام اس طرح سناتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عربی میں کلام سنایا کرتے تھے، جس کا جو ہے ترجمہ، اسی کا ترجمہ سیم حسان بن ثابت کے کہنے کا جو ہے وہ تاجدار گورڑا نے کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی روح تڑپی، قلم کو جو ہے وجد آیا، فرمایا حسان کے اس شعر پر اس صورت میں جان آکھاں۔ حسان یہ کہہ رہے تھے اے میرے نبی کے صحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مکھڑے کا جو حضور کے وجود مسعود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بڑیاں، جس شان تی شانہ سب بڑیاں، جس شان تی شانہ سب بڑیاں، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی، اج سکھ متنا دی مدیری ہے کیوں دلڑی اداس،
گنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑی اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہ شاخ گزرے ہیں دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوگا دنیا میں بھی عزت ہوگی قبر میں بھی عزت ہوگی معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی دنیا میں بھی لوگ سلام کریں گے قبر مرنے کے بعد لوگ آ کر قبر پر سلام کریں گے اور معاشر کے میدان میں بھی آ کر لوگ جو ہے وہ ملیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ نور کے ممبروں پر بیٹھنے والے کون ہے کیا یہ نبی ہیں آواز آئے گی نہ یہ نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں نہ یہ صحابی ہیں نہ یہ فرشتے ہیں یہ تو وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ اور عشق خدا کی شمع جل رہی تھی یہ وہ ہیں اس لیے اپنے قلوب کو نور ایمان کے ساتھ عشق الہی کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ سرشار کر لو تو پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی اجالا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ